بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 4 کا ترجمہ پیش کریں گے، اور روانی میں اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی تصحیح اسی وقت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ سچ فرمانے والا ہے، اور اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت ہے، جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کو مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اور اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اگر تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گئے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیک لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، اور جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مومنوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ تو ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔
یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اولاد اللہ کے مقابلہ میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال آندھی کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے اس پر کچھ ظلم نہیں، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح جو ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفیں برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ تو جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن سکو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر تم دل کو مضبوط رکھو، نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ اور اس دن کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اسے اطمینان حاصل ہو، اور ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل اور مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائے۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں غالب عذاب دے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتری ہے، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اس اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جب پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا
कौन हो सकता है और जानबूझकर अपने अफ़आल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें हमेशा बसते रहेंगे, और अच्छे काम करने वालों का बदला अच्छा ही है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, तो तुम ज़मीन में सैर करके देख लो कि जुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तकवा के लिए हदायत और नसीहत है। और बादिल ना होना, ना गम करना। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें ज़ख़म शिकस्त का लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा ज़ख़म लग चुका है, और ये अयाम ज़माना है कि हम इन लोगों में से बदलते रहते हैं। और इससे ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए। अल्लाह बेइंसाफ़ों को पसंद नहीं करता। और ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बे आजमाइश बहिश्त में दाखिल होगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और ये भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। और तुम मौत शहादत के आने से पहले इसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने इसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं। इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं तो या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर जाएगा अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अगर शुक्रगुजारों के लिए बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, और उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके रखा है। और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो और उसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। बहुत से नबी हुए जिनके साथ होकर अक्सर अहले अल्लाह के दुश्मनों से लड़े, और तो जो मुसीबतें इन अल्लाह की राह में इन लोगों ने के से वाक़या हुई, इनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी, ना बुज़दिली की, ना काफिरों से दबे, ना इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त अल्लाह रखता है। और इस हालत में इनके मुँह से कोई बात निकलती तो यही क्या परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज़्यादतियाँ जो हम अपने कामों में करते रहे हैं माफ़ फरमा, और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह अनायत कर। तो अल्लाह ने इनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा। और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पैरों फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे परवरदिगार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, और ये सब तुम्हारे लिए बेहतर और मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिरक करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोज़ख है, वो ज़ालिमों का बहुत बड़ा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जब कि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। इसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे, और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज़ तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज़ आखिरत के तालिब। इस वक्त अल्लाह ने तुमको इनके सामने हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया। अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़या हुई उससे तुम गमगीन ना हो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने इस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाज़िल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई, और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफर के से गुमान करते थे और कहते थे, भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, और ये लोग बहुत सी बातें दिलों में छुपा के रखते हैं, ये तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ ज़रूर निकल जाते।
اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب کہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعد افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں، اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخواہ سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر تمہارا پروردگار مددگار ہے تو تم پر کوئی عذاب غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیزوں کے اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی، لانی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مختلف قسم کے درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ان کو پاک کرتے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب عہد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے، تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی، سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح سے معلوم کر لے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر ہے زیادہ قریب تھے۔ دو منہ سے بات وہ کہتے تھے، اور جو دل میں نہیں ہے وہ منہ سے کہتے تھے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور خود تو جنگ سے بچ کر پیٹھ پیچھے ہی بیٹھ گئے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی کسی قسم کا انہیں غم ہوگا، اور اللہ کی انعامات اور فضل سے خوش ہوں گے، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو،
تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے، وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ اللہ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ان کے ایمان کے بدلے کفر خریدا، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کو دیکھ کر ان کو دنیا میں بھی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگار رہو گے تو تم پر اجر عظیم ہوگا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر کے رکھیں گے، اور جو قیامت کے روز کہیں گے سخت جلن والی آگ کے عذاب کے لیے مزے چکھو۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجے جاتے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے، جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر، اس سے کہہ دو مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے تھے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ یہ متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے، اے لوگوں سے، ان لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برابر ہے، برا ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کے بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے اور کہتے کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک پکار کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اے پروردگار، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ سو اے پروردگار،
ہمارے گناہ معاف کرنا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم دنیا سے نیک بندوں میں کے ساتھ ہمیں شامل کر لے، اٹھائیے ان کے ساتھ۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو تم لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکالے گئے ہو اور ستائے گئے ہو، اور رادے ان کے لیے لڑے ہو، قتل کیے گئے ہیں۔ میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹھ سے گھومنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر، اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی، جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کر لو۔ سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو اس کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ سخت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو، اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دیا کرو وہاں، اور وہ اپنی خوشی سے اس میں جو کچھ تم کو جو چھوڑ دیں اسے مزے سے کھاؤ۔ اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اور یتیموں کا جو کہ بالغ نہیں ہیں، ان کا بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے جو ضرورت مند ہو، جو مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگے تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ برے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہتے رہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ضرور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے
کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصوں کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو اور اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہوگا۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4 ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی رقم جو انہوں نے ادا کرنی ہو اس کے بعد جو ان کے ذمے ہے وہ کی جائے گی، اور وہ مال جو تم چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصہ تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہے اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے، اور اگر ایک حصہ سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت کی قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا بردبار ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا ذلت بھرا عذاب ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ اور جو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادان ہیں، نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے جو کچھ تم نے ان کو دیا اس کے لیے کچھ ان میں سے لے لو، انہیں گھروں میں مت روکے رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنے مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت ہے، جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی باتیں ہیں اور بہت برا دستور ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور رضائی بہنیں، ساسیں حرام کر دی گئی ہیں۔ جن عورتوں سے تم خلوت کرتے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی، سلبی سگے
بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پارہ نمبر 4 کا اردو ترجمہ ختم ہوا ہے۔ روانی میں اگر کچھ غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے سبسکرائب بھی کر دیں۔ مہربانی، السلام علیکم۔